کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم وقت کے دائرے سے نکل کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائیں جہاں خواب ایک حقیقت معلوم ہو۔ ایک دل نشین سفر انسان کو بدل دیتا ہے، اور اگر وہ سفر کینیڈا کا ہو تو بدلاؤ کے ساتھ ساتھ دل میں ایک دائمی خوشبو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ کینیڈا کا تاریخی سفر نامہ آج بھی ہم اپنی بند آنکھوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ 40 ملین سے زائد آبادی والے کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے، ایک ماڈرن سٹی اور ہر روز لاکھوں مسافروں کی میزبانی کرنے والا شہر ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس شہر کا نظارہ لینے پہنچتے ہیں۔ بہترین ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، سبزے کے بیچوں بیچ خوبصورت شاہراہیں، شعور اور زندگی کے سارے کلرز، یعنی یہاں زندگی باقاعدہ ایک ترتیب سے چلتی ہے۔ شہر میں گھومنے کے لیے ہم نے وہاں کی مشہور ٹرام اور سب وے استعمال کی۔ صاف ستھری ٹرینیں، وقت کی پابندی اور مسافروں کا احترام، سب کچھ تھا وہاں۔ اوٹاوا کے بعد ٹورنٹو ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کا بھی عظیم نظارہ تھا۔ ایئرپورٹ پر رش تو تھا مگر نظم و ضبط بھی کمال۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر بندہ جب اپنی خواہشوں کی حسین وادی میں اترتا ہے تو دل و دماغ خوشی سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ٹورنٹو ایک شہر جو رنگ، ہر زبان اور خواب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ صاف ستھرا، شاندار اور اتنا منظم شہر کہ حیرت ہوتی ہے۔ صبح کی ہلکی دھوپ میں سی این ٹاور کی چوٹی بادلوں میں گم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ٹاور سے نیچے جھانکیں تو لوگ بالکل چھوٹے چھوٹے، کاریں اور عمارتیں یوں لگ رہی تھیں جیسے کسی کہانی کی مصوری ہو۔ ٹورنٹو کی گلیوں میں چلتے ہوئے پرانی ٹرامز میں سفر کا مزہ لینا بھی کیا لطف ہے۔ سب وے میں لوگوں کی خاموشی اور کتابیں پڑھتے مسافروں کا منظر کسی فلمی سین جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اگلا پڑاؤ دنیا کی مشہور ترین آبشار نیاگرا فالز کا تھا۔ ٹورنٹو سے نیاگرا فالز کا سفر تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ ٹرین میں بیٹھ کر سبزے سے بھرے کھیتوں اور نیلی جھیلوں کے کنارے سفر کرنا ایک دل فریب لمحہ تھا، اور پھر نیاگرا کی پہلی جھلک دیکھی۔ بادلوں سے باتیں کرتے جھرنے، پانی کا شور، بوندا باندی، اس میں چھپے قدرت کے نغمے کو محسوس کرنا بیان سے باہر ہے۔ کروز پر سوار ہو کر جب ہم نیاگرا کے عین قریب پہنچے تو یوں لگا جیسے قدرت نے اپنے بازو پھیلا دیے ہوں۔ پانی کی فوار، ہنسی، چیخیں اور دل کی دھڑکنیں سب ایک ساتھ یہاں محو رقص ہوتی ہیں۔ نیاگرا فالز کینیڈا کی ایک شناخت بن چکی ہے۔ اس کے مناظر دیکھے بغیر تفریح مکمل نہیں ہوتی۔ نیاگرا کی جادوگری سے واپس آ کر ایک زندہ دل شہر ٹورنٹو میں زندگی کے سارے رنگ پھر دیکھے۔ اونٹاریو جھیل کے کنارے بیٹھ کر جب سورج غروب ہوتا دیکھا تو لگا وقت تھم سا گیا ہو۔ ٹورنٹو کا ریلوے اسٹیشن اور ڈسپلن بھی کیا دیدنی تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر آتے جاتے لوگ، ٹرامز میں سفر کرتے بوڑھے اور بچے، سب ایک دوسرے کے زندگی بھر کے ہمراہی لگ رہے تھے۔ کلافٹن ہل پر بھی خوب تفریح کا منظر تھا۔ رائڈز، میوزیمز اور شاپنگ، ایک حسین، دل بہلا دینے والے حسین نظارے تھے۔ ٹورنٹو کے بعد اگلی فلائٹ وینکوور کی تھی۔ وینکوور سٹی قدرت کا شاہکار، دنیا کا وہ خوبصورت ترین شہر ہے جہاں پہاڑ اور سمندر ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ وینکوور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی تازہ ہوا اور ہلکی بارش نے استقبال کیا۔ شہر میں پہنچ کر سب سے پہلے اسٹینلی پارک کی راہوں کو تلاش کیا، ایک حسین و جمیل تفریحی ٹکڑا جہاں سمندر کنارے لوگوں کا سائیکل چلانا، واک کرنا، گویا وہاں انسان زندگی کی ہر سانس میں کھویا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیپی لانو سسپینشن برج دیکھا، ایک جھولتا ہوا پل جو بہت اونچائی پر بنایا گیا ہے، یعنی نیچے گھنا جنگل، اوپر نیلا آسمان، ایک عجیب سا سحر محسوس ہوتا ہے۔ ہر قدم پر پل کی ہلکی سی جنبش دل میں سنسنی دوڑا دیتی ہے۔ گراؤس ماؤنٹین کی کیبل کار میں بیٹھ کر جب آپ آسمان کی طرف پڑھیں تو نیچے بچھا ہوا سبز قالین اور سامنے برف سے ڈھکے پہاڑ، وہ منظر الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد اگلی منزل تھی وینکور کا گیس ٹاؤن، جو ایک بہت ہی دلچسپ مقام ہے جس کی پرانی اینٹوں والی گلیاں، بھاپ چھوڑتی گھڑی اور خوشبو بکھیرتے کافی ہاؤسز سب دل کو چھو لیتے ہیں۔ یہاں کی ہر گلی اور وہاں سے گزرنے والی ہوا کے جھونکے ایک کہانی سناتے ہیں۔ ناظرین، کینیڈا کے اس سفر کا اہتمام کرنے، اسے یادگار بنانے، بہترین معاونت فراہم کرنے پر میں اپنے دوست اور چھوٹے بھائی علی عاطف صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جن کی بدولت یہ سب ممکن ہو پایا۔ آئندہ بھی آپ کے لیے معلوماتی اور تفریحی ٹور پر مبنی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر کسی نے ابھی تک کلچر ٹی وی ASJ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔